خارجیوں کے ایک اور بزدلانہ کارروائی خزدار میں اسکول کے بچوں کی بس کے قریب دھماکہ 3 بچوں سمیت 5 افراد شہید ہو گئے۔ ڈی سی خزدار کا کہنا ہے خود کو حملہ آور نے گاڑی بس سے ٹکرا دی۔ 38 زخمی بچوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی دھماکے کی پرزور مذمت، بچوں کی شہادت پر دکھ اور افسوس کا اظہار۔ کہا معصوم بچوں کو نشانہ بنانے والے درندے کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف اور شہری رحمان کی بھی بس کے قریب دھماکے کی مذمت۔ پاکستان کا سفارتی مشن جاری، ڈپٹی وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی بیجنگ میں چینی ہم منصب سے ملاقات، دو طرفہ تعلقات، علاقائی صورتحال اور عالمی تعاون پر تفصیلی بات چیت۔ سی پیک فیز 2 پر اطمینان، تیسرے فریق کی شمولیت سے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ اسحاق ڈار کا پاکستان کی خود مختاری اور دفاع کے حق پر چین کی حمایت پر اظہار تشکر۔ کہا پاکستان چین کے بنیادی مفادات پر غیر متزلزل حمایت جاری رکھے گا۔ جموں و کشمیر کے تنازع کا UN قراردادوں کے مطابق حل خطے کے امن کے لیے ناگزیر ہے۔ چینی وزیر خارجہ بولے پاکستان ہمارا آہنی بھائی اور ہمہ موسمی اسٹریٹجک پارٹنر ہے۔ چین پاکستان کی خود مختاری، سالمیت اور ترقی کے سفر میں بھرپور ساتھ دے گا۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر سفارتی کمیٹی مختلف ممالک کا دورہ کرے گی۔ بلاول بھٹو زرداری کی وزارت خارجہ میں اہم شخصیات سے اہم ملاقات۔ بلاول بھٹو نے میٹنگ میں بیرونی دورے سے متعلق اہم بریفنگ دی۔ ذرائع کے مطابق میٹنگ کے بعد بلاول بھٹو زرداری ایوان صدر روانہ، اعلیٰ سطحی وفد بھارت کی حالیہ جارحیت پر پاکستان کا موقف دنیا کے سامنے رکھے گا۔ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ بھارت کو پانی بطور ہتھیار استعمال نہیں کرنے دیں گے، ہم امن اور سچ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ عالمی سطح پر پاکستان کا موقف بھرپور انداز میں پیش کریں گے۔ پاکستان دہشت گردی سے سب سے زیادہ متاثر ہوا، اس خطے کو دہشت گردی سے پاک کریں گے۔ پاکستان کا پیغام امن، استحکام اور ترقی ہے۔ پہلگام واقعے کے بعد بھارت نے ثبوت دینے کی بجائے الزام تراشی کی۔ وفاقی وزیر مصدق ملک بولے بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا گیا، بغیر شواہد مہم جوئی کے نظریے کو دفن کرنا ہے۔ بھارت کا خطے کی تھانے داری کا بت پاش ہو گیا، بھارت نے آئندہ کوئی حرکت کی تو اس سے بڑھ کر جواب ملے گا۔ IMF کی سینئر عہدیدار کا دورہ پاکستان متوقع، ڈائریکٹر مشرق وسطی اور وسطی ایشیا کا رواں ہفتے دورہ پاکستان کا امکان۔ ذرائع کا کہنا ہے IMF عہدیداران وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے ملاقاتیں کریں گے۔ IMF کا معاہدے کے تحت بجٹ اہداف کو مقرر کرنے پر زور، حکومت پاکستان سے شرائط کے مطابق پارلیمنٹ سے بجٹ منظور کرانے کا مطالبہ کر دیا۔ معاہدے پر عمل درآمد سے حکومت پاکستان کے پاس ملازمین کو ریلیف دینے کی گنجائش کم ہو سکتی ہے۔ ٹیکس ہدف، دفاعی اخراجات اور گرانٹس پر بات چیت جاری۔ صارفین کے لیے بری خبر، بجلی 1 روپیہ 27 پیسے فی یونٹ مہنگی ہونے کا امکان۔ ماہانہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کے لیے درخواست دائر، نیپرا 29 مئی کو سماعت کرے گا۔ اپریل میں 10 ارب 51 کروڑ 30 لاکھ یونٹس بجلی پیدا ہوگی۔ بجلی کمپنیز کو 10 ارب 19 کروڑ 60 لاکھ یونٹس بجلی فراہم کی گئی۔ بجلی کی فی یونٹ لاگت 8.94 پیسے جبکہ ریفرنس لاگت 7.68 روپے تھی۔ آپریشن بنیان و مرصوص کی اعلیٰ حکمت عملی پر عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی دے دی گئی۔ نوٹیفیکیشن جاری، وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا۔ آرمی چیف کی بے مثال قیادت کی بدولت پاکستان کو مارکہ حق میں تاریخی کامیابی ملی۔ عاصم منیر نے مثالی جرأت اور عزم کے ساتھ پاک فوج کی قیادت کی اور مسلح افواج کی جنگی حکمت عملی اور کاوشوں کو بھرپور طریقے سے ہم آہنگ کیا۔ وزیر اعظم نے صدر مملکت کو سید عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی دینے کے فیصلے پر اعتماد میں لیا۔ صدر مملکت کی سید عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی پانے پر مبارکباد۔ کہا بھارتی جارحیت کے جواب میں سید عاصم منیر کی قیادت میں افواج پاکستان نے بہترین حکمت عملی سے دشمن کا غرور خاک میں ملا دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی پر مبارکباد۔ کہا آپریشن بنیان و مرصوص کی کامیابی میں عاصم منیر کی دلیری، استقامت اور دانش مندی کا کلیدی کردار تھا۔ اسپیکر ایاز صادق، وفاقی وزراء، وزراء اعلیٰ، سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف، گورنرز اور دیگر کے آرمی چیف سید عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی ملنے پر مبارکباد۔ فیلڈ مارشل کا اعزاز پوری قوم، افواج پاکستان خصوصاً سول اور ملٹری کے شہداء اور غازیوں کے نام وقف کرتا ہوں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا قوم سے اظہار تشکر۔ کہا یہ اعزاز قوم کی امانت ہے جس کو نبھانے کے لیے لاکھوں عاصم بھی قربان ہیں۔ یہ انفرادی نہیں بلکہ افواج پاکستان اور پوری قوم کے لیے اعزاز ہے۔ صدر وزیر اعظم اور کابینہ کے اعتماد کا شکر گزار ہوں۔
सोशल मीडिया पर मार्का हक फील्ड मार्शल फातेह हक आसिम मुनीर टॉप ट्रेंड बन गया। फील्ड मार्शल ओहदे की तकर्री पर सोशल मीडिया सारिफीन की जानिब से मुबारकबाद के पैगामात। आवाम का फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को जबरदस्त खिराज तहसीन। सोशल मीडिया पर शहरियों का कहना था फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। सोशल मीडिया पर ट्रेंड है हर पाकिस्तानी के दिल की आवाज़ और अपने सिपहसालार से मोहब्बत क्या। आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल का एजाज देना वज़ीर आज़म का इनफरादी आइडिया था। राना सनाउल्लाह कहते हैं आर्मी एक्ट में मौजूद है। पूरी कौम चाहती थी कि जनरल आसिम मुनीर को आला तरीन एजाज दिया जाए। एजाज मिलने से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुद्दत मुलाजमत पर फर्क नहीं पड़ेगा। फील्ड मार्शल का एजाज आसिम मुनीर के साथ हमेशा रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो के 2 नए केसेस रिपोर्ट। 2025 में मुतासरा बच्चों की कुल तादाद 10 हो गई। लकी मरवत और बन्नू से रिपोर्ट होने वाले केसेस के बच्चों को किसी मुहिम के दौरान कतरे नहीं पिलाए गए थे। तर्जमान कौमी पोलियो प्रोग्राम का कहना है बंदिशों और रसाई की मुश्किलात की वजह से हजारों बच्चों को वैक्सीन नहीं लग पा रही। जुजियाल आजाद कश्मीर में शौहर ने घरेलू झगड़े पर बीवी और कमसिन बेटी को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। 4 साल बच्ची जख्मी। मुलजिम की खुदकुशी की कोशिश। शदीद जख्मी हालत में जिंदा बच गया। लाहौर में डॉक्टर्स अस्पताल के करीब गाड़ी नहर में गिर गई। 3 अफराद जाँ बहक। रेस्क्यू टीम ने तीनों लाशें निकालकर जिना अस्पताल मुंतकिल कर दी। शनाख्त ना हो सकी। जड़ावाला में नामालूम मुलजिमान की फायरिंग। साबिक यूसी चेयरमैन घर की दहलीज पर कत्ल। पुलिस के मुताबिक मकतूल को घर से निकलते वक्त गोलियां मारकर कत्ल किया गया। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी।